ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابی کے ساتھ انصار میں سے ایک صحابی کا جنازہ لے کر جا رہے تھے۔ جب جنازے کو قبر کے پاس رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور صحابہ بھی بیٹھ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور زمین کی طرف دیکھا۔ اس طرح 3 بار آپ نے دیکھا اور کہا صحابہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اور 3 بار کہا اور خود بھی دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اور پھر فرمایا جیسے ہی انسان کی موت آتی ہے اس پر، اگر تو وہ نیک انسان ہوا تو اس پر سفید چہروں والے فرشتے جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے آئیں گے اور بیٹھتے چلے جائیں گے، اور پھر ملک الموت آئیں گے اور ان کے کندھے کے ساتھ بیٹھیں گے اور کہیں گے اللہ کی مغفرت، اس کی نعمتوں کی طرف نکلو، بڑھو، اور وہ روح بہت آرام سے نکلے گی، نیک لوگوں کی روح فوراً سے نکلے گی، خوش ہو کے کہ اب ٹیسٹ ختم ہوا، اللہ کا دیدار ہوگا، انبیاء کا ساتھ ہوگا، اب سکون والی زندگی ہوگی، اور اس روح کو جنت کا کفن پہنایا جاتا ہے، اس کی خوشبو لگائی جاتی ہے، اور اس کو اوپر آسمان کی دنیا میں لے جایا جاتا ہے، اور تمام فرشتے آتے ہیں اس کے ویلکم کے لیے اور کہتے ہیں یہ خوش قسمت شخص کون ہے جو اتنا نیک ہے، اور کہا جاتا ہے یہ فلاں شخص ہے، اور فرشتے اس کو اوپر جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ پہلے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، پوچھا جائے گا کون ہے، بتایا جائے گا فلاں بن فلاں ہے، کہا جائے گا ہاں اس کے لیے اجازت ہے۔ اسی طرح جنت کے دروازے کھلتے جائیں گے اور وہاں کے فرشتے اس کا ویلکم کریں گے، اور اس کی کتاب نیک لوگوں کی کتاب میں رکھی جائے گی۔ کہا جائے گا تمہیں ہم نے زمین سے پیدا کیا، ہم تمہیں اس میں واپس لوٹائیں گے، اور ہم تمہیں قیامت کے دن کھڑا کریں گے، اور پھر اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر میں فرشتے آ کے اس سے سوال کرتے ہیں، وہ بہت سکون میں ہوتا ہے، وہ سب سوالوں کا جواب میرے سکون سے دیتا ہے، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ اس نے سچ بولا، تو اس کی قبر کو جنت بنا دیا جاتا ہے۔ باہر سے دیکھنے میں تو صرف مٹی لگتی ہے، لیکن اندر قبر میں کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ ایک خوبصورت شخص داخل ہوتا ہے اور روح سوال کرتی ہے تم کون ہو؟ کہتا ہے میں تمہارے اعمال ہوں، میں تمہاری نمازیں، توبہ استغفار، تمہارا سچ بولنا، سود سے بچنا، موویز ڈراموں سے بچنا، گانے نہ سننا، دھوکہ نہ دینا، تمہارا اچھا اخلاق ہوں، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ پھر اس کے لیے جنت کا بستر، جنت کی ہوائیں سب ہوگا، اور جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، اور کہا جائے گا اگر تم یہ سب نہ کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا، لیکن تم نے نیک مال کیے، صبر کرتے رہے، فتنے کے دور میں بھی جہاں سب چیزیں عام تھیں تم گناہوں سے بچے، اپنے نفس کو قابو کیا، تمہارا دل چاہتا تھا مگر پھر بھی اپنے خواہشات کو قابو میں رکھا، یہ سوچ کے کہ اللہ نے منع کیا ہے، غلط ہے، جو اللہ کا خوف تم میں تھا۔ اب آج یہ دن ہے جب تمہارے لیے سب ہے، جنت کی کھڑکی میں سے دکھایا جائے گا، اور وہ کہے گا یا اللہ قیامت کا دن جلدی لے آئے۔ اب جو لوگ گناہ گار ہوں گے وہ جب قبر میں جائیں گے، فرشتے آئیں گے بہت ہی خوفناک شکلوں کے ساتھ، اور آتے جائیں گے، پھر ملک الموت آئیں گے اور کہیں گے اے روح اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کی طرف نکل، وہ روح بھاگے گی، چھپے گی کہ مجھے کسی طرح نہ لے جایا جائے، میری زندگی کی مہلت ختم، کاش میں نیک ہوتا، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، لیکن اب کوئی دوسرا موقع نہیں ہے۔ اس کی روح کو ایسے نکالا جائے گا جیسے گیلے کپڑے کو کانٹے والے کسی چیز پر سے کھینچا جاتا ہے، اس قدر تکلیف
جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹے دار جاڑیوں پر سے کھینچا جائے اور وہ چیرتا ہوا وہاں سے نکلے، اور ملک الموت اس کی روح کو ایسے نکالتے ہیں جیسے اس کی ہڈیاں، اس کی نروز سب ٹوٹ رہی ہوں۔ اس کو جہنم کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور جب اوپر لے جایا جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں، کون ہے یہ بدبخت انسان؟ کون ہے یہ کتنی بری بدبو آ رہی ہے؟ اس سے کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے۔ جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی کتاب کو برے لوگوں کی کتاب میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس میں کفار بھی اور وہ مسلمان جو غلط کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ راضی ہو، اور فرشتے اس کا نام پہلے سے ہی جانتے ہوں اور ہمیں معاف کر دے، ہدایت دے۔ اللہ کے نیک لوگوں کے لیے یہ دنیا مشکل ہوگی، لیکن وہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے پوری محنت کریں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔